نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، آج 19 اپریل 2024 ماہ رمضان مبارک کی خوشگوار تکمیل کے بعد اللہ کی توفیق سے ماہ شوال میں ہم پھر مجلس دین و دانش کے اس خوبصورت اور تعلیم و تعلم کے پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ الاستقامۃ فوق الکرامہ، یہ اللہ کی توفیق سے جو درس و تدریس، افہام و تفہیم کا مبارک سلسلہ مجلس دین و دانش کے نام سے کئی سال پہلے شروع ہوا تھا، الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ میرا فقط ہاتھ چل رہا ہے، مطلب انہی کا نکل رہا ہے۔ تو یہ شیخ مکرم نے جو ڈیوٹی تفویض کی تھی، وہ ان کی دعا برکت سے، اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ بفضل ہی تعالی جاری و ساری رہے گا۔ درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے شیخ مکرم بھی ہیں، بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہیں، اور 2 سال نہیں، 25 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ یہ ترجمہ ہے مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کا مجدد۔ پہلے 1000 سال کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد امت نے یہ خطاب عطا کیا ہے، تو آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات اور آپ کی خدمات اور کارنامے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج اور تجدید، اس کے اثرات الحمدللہ
1000 سال تک انشاءاللہ جاری و ساری۔ اسی لیے حضرت اقبال نے بھی جب ہندوستان میں بہت خلفشار پیدا ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، اور رام اور رحیم، قرآن اور قرآن، کعبہ اور کاشی، اور اسلام اور ہندو مت کو ایک ہی مذہب قرار دیا، اور تمام غیر مسلموں کو بھی موحد کا لقب دے دیا، اور وہی فتنہ جو پہلے تھا کہ وحدت ادیان کا عقیدہ کہ دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، صرف انداز مختلف ہیں، اور وحدت قومیت کا جو تصور کہ یہ سارے کے سارے جو ہندوستان میں رہتے ہیں سب ہندوستانی ہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی عیسائی نہیں، ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ تو یہ تصور جو ہے جب یہ جڑ پکڑ گیا، اور کانگریس نے اسی بنیاد پر جو اکبر کے دور میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، انہوں نے متحدہ ہندوستان اور متحدہ قومیت کے تصور کو ترویج دیتے ہوئے مغربی جمہوریت کا نعرہ لگایا کہ کیونکہ ہندوستان میں سب ہندوستانی ہیں، یہ سب ایک ہی قوم ہیں، یہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لہٰذا جو مغربی جمہوری نظام ہے وہ یہاں رائج و نافذ العمل ہوگا کہ میجارٹی از اتھارٹی، جو اکثریت میں ہے ان کی حکومت ہو، کیونکہ قوم ایک ہے۔ تو اس کا مطلب تھا رام راج، ہندو راج، سپرمیسی اینڈ ساورینٹی آف ہندو میجارٹی۔ ہندو 5 گنا زیادہ تھے اب مسلمانوں سے، تو جب میجارٹیز اتھارٹی ہوگا تو یقیناً جو 5 گنا زیادہ ہیں حکومت انہی کی ہوگی، قانون تو انہی کا چلے گا، سکہ تو انہی کا چلے گا، تہذیب تو انہی کی چلے گی۔ تو اس وقت یہ مغالطہ دے کر جب انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے کا عملی منصوبہ طے کر لیا، اور بہت سارے مسلمان بھی ان کے اس پراپوگنڈا سے گمراہ ہو کر وہ بھی کانگریس کے پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو اور پٹیل اور گوکھلے اور ماسٹر تارا سنگھ اور دیگر جو لوگ تھے ان کے وہ ہم نوا بن کے انہوں نے یہی تصور پیش کیا کہ سب ایک قوم ہے، لہٰذا ہمیں کانگریس کا ساتھ دینا چاہیے، انگریزوں سے لڑنا بھڑنا چاہیے۔ تو اس پہ پھر حضرت اقبال نے بڑی شر و بست کے ساتھ اس کی مخالفت کی، اور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدیدی پیغام دیا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، دنیا میں 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے، دوسرے غیر مسلم ہیں، ایک توحید پرست ہیں، دوسرے شرک پرست ہیں، ایک اللہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، دوسرے اس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں وہ ہندو کہلائیں، وہ سکھ کہلائیں، وہ مجوسی کہلوائیں، وہ یہودی کہلوائیں، یا نصرانی اور عیسائی کہلوائیں، یا بدھ مت یا جین مت کے پیروکار کہلوائیں، ہماری نظر میں سب برابر ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل فی امت مسلمہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی خاندان ہو، اس کا کوئی نسل ہو، کوئی رنگ ہو، وہ سب ایک قوم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ غزوہ بدر میں ایک طرف مشرکین ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بھی عربی ہیں اور مشرکین بھی عربی ہیں، ان کا بھی ایک ہی دیش ہے، ان کا بھی ایک ہی دیش ہے، ان کا بھی ایک ہی خاندان ہے، ان کا بھی وہی خاندان ہے، ان کی بھی وہی زبان ہے، ان کی بھی وہی زبان ہے،
ان کے باوجداد بھی وہی ہیں، ان کے باوجداد بھی وہی ہیں، لیکن اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ اللہ نے فرق واضح کر دیا کہ یہ توحید پرست اور حق پرست ہے، اور وہ شرک پرست اور شیطان پرست ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مشرکین کی طرف جو ہے وہ سارا خاندان ہے، سارے چچا ہیں یا زیادہ چچا ہیں، اور اس طرف بھتیجا ہے، بھائی ایک طرف ہے باقی بھائی دوسری طرف ہے، باپ حضور کے ساتھ ہے، بیٹا جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے، بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے ماموں ادھر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن۔ جو دین میں ہمارا ساتھی ہے، چاہے وہ حبشہ کا بلال ہو، چاہے وہ روم کا صہیب ہو، چاہے وہ ایران کا جو ہے وہ سلیمان فارسی ہو، وہ سارے کے سارے ہم ایک قوم ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا مقابلہ ہوا، اور جو ہے وہ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی گردن اڑا دی، بھائی نے بھائی کی گردن اڑا دی، اور کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن جو عملی جو ہے وہ ثبوت پیش کیا، کردار پیش کیا، اس تصور کو خلط ملط کر کے متحدہ قومیت بنا دیا کہ نہیں 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 نہیں، ابو جہل اور نبی علیہ السلام ایک ہی ہیں معاذ اللہ۔ اور انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو مشرکین عرب ہیں، عتبہ شیبہ ولید بختری سارے، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، یہ سارے اصل میں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی قوم ہے۔ تو پھر جنگ کس بات کی ہوئی، پھر ہجرت کس بات کی ہوئی، پھر وہ 70 جو بدترین کافر مارے گئے وہ کس بات میں مارے گئے، اور 70 کو پکڑ کے گرفتار کر لیا گیا، اور 48 جنگیں سرکار کو لڑنی پڑی اپنی زندگی میں، تو وہ کیا تھا؟ پھر مذاق تھا سب۔ تو اس تصور کو جب خلط ملط کیا گیا، تو پھر حضرت اقبال نے مجدد الثانی نے جو بات کہی تھی، خبردار، رام اور رحیم ایک نہیں، قرآن اور پران ایک نہیں، کعبہ اور کاشی ایک نہیں، ہندو اور مسلم ایک نہیں، یہ دو الگ قومیں۔ اکٹھا رہنے سے یہ نہیں کہ ان کا مذہب ایک ہو گیا، ان کا عقیدہ ایک ہو گیا، ان کا نفع نقصان ایک ہو گیا۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ پھر افسوس سے کہا کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی نے جو پیغام دیا، علامہ نے اسی تصور کو، جب وہ اس تحریک کو انہوں نے اتنی گہرائی سے نہیں دیکھا تھا، تو وہ بھی کہتے رہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ چمنستان ہمارا، اور سچ کہہ دوں برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے بتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے مجدد صاحب کی فکر کا مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے گہرائی میں اس تجدیدی پروگرام کو دیکھا، پھر وہ پکار اٹھے نہیں نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، صرف ہندوستانی، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت، اللہ پہ ایمان، وہ نہیں مانتے اللہ، وہ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نہیں مانتے قرآن کو، وہ نہیں مانتے اسلام کو۔ تو پھر حضرت اقبال نے یہ کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم، وہ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، ہمارا رہنما پٹیل نہیں ہے، ہمارا رہنما رام چندر نہیں ہے، ہمارا رہنما کوئی ہندو سکھ عیسائی مجوسی نہیں ہے، میر عرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ تو یہ دو قومی نظریہ کا تصور اور نظریہ پاکستان، یہ حضرت اقبال نے مجدد پاک سے لیا۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ حضرت اقبال نے بھی دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، ایک اللہ کو، ان الحکم الا للہ، سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہی کو وہی باقی بتانے آزری۔ وہ 1,00,000 خداؤں کو پوجنے والے اور ایک خدا کو پوجنے والے کیسے برابر ہو سکتے؟ سرکار نے تو 360 کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے 360 ہمارے بت ہیں کعبے میں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تم بھی اپنا رکھ لو، 361 ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا تھا جہاں میرا خدا آئے گا وہاں سارے بت باہر نکل جائیں گے۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کوئی بت نہیں رہے گا، کعبے کو تمام بتوں سے پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں کوئی بت پرستی نہیں ہوگی۔ تو وہ لاکھوں کو پوجیں، یہ ایک کو پوجنے والے۔ ہمارے کلمے کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول۔ وہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کیسے مسلم قومیت کا رکن بنا؟ اس قوم میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی طرز لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ وطن کی پوجا شروع ہوئی نا، کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اگر قوم وطن سے بنتی تو سرکار مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جاتی؟ آپ نے بتا دیا کہ ہمارا وطن وہی ہے جہاں اللہ کا پیغام ہے، جہاں توحید ہے، جہاں قرآن کی حکمرانی ہے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پہرا ہے، جہاں وہ موجود ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے اپنے نبی کو سچا دین دے کے بھیجا کہ اس دین کو دنیا کے ہر دین پہ غالب کر دے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ بنیادی فکر حضرت اقبال نے مجدد پاک سے لی، اور وہ انقلاب آیا جب وہ ان کے مزار پہ حاضر ہوئے، وہ باطنی فیض ملا۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ پھر مناجات کی، لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ہے ساقی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی، 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند۔ مجدد صاحب کے پردہ کیے ہوئے کو اس وقت 300 سال بیت چکے تھے جب تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ جب علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تو کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساقی، میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، کہ تیرے پیمانے میں ہے وہ میں تمام ہے ساقی، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ تو یہ حضرت اقبال نے خراج تحسین پیش کیا مجدد صاحب کی اس فکر کیوں۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاری نارا، آن شہیدان محبت را امام، نازنین ہند و چین و روم و شام، نامشس خورشید و میں تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر، یک نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وارث ہے جذب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو یہ درس مکتوبات شریف آپ کی ان تعلیمات اور جس طریقے سے آپ اس وقت پورے ہندوستان پوری دنیا میں انقلاب لائے، انہی کی تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور لطف کی بات ہے کہ آپ پنجابی ہیں، مجدد صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے، ہمارا تعلق بھی اتفاق سے پنجاب سے۔ اچھا، اس وقت جو پنجاب ہے وہ دلی سے لے کے کابل تک تھا، یہ کے پی کے بعد میں انہوں نے بنایا اپنی سہولت کے لیے۔ یہ سب 5 دریاؤں کی سرزمین انگریز نے اپنی سہولت کے لیے، یہ میرپور کا علاقہ یہ بھی پنجاب میں شامل تھا، یہ مشرقی پنجاب، یہ امرتسر، یہ لدھیانہ، یہ جلندر، یہ فیروز پور اور دیگر یہ سارے علاقے، یہ سارے ایک ہی پنجاب کہلاتے تھے۔ تو آج پہلی جلد مکتوب شریف نمبر 52، کیونکہ ہماری آج کچھ دختران طریقت بھی تشریف فرما ہوئی، کچھ ساتھی بھی آئے، تو میں چاہتا تھا مجدد صاحب کی جو بنیادی فکر ہے اور جس طرح ہم ان کی تعلیمات کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کا جو ایک خاص نقطہ ہے وہ سب کے نوٹس میں ہو، پھر اس روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارے شیخ نے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی۔ مکتوب شریف نمبر 52 ہے، 52 ہے، نفس امارہ کی مذمت اور اس کی ذاتی مرض اور اس کے علاج کے بیان میں سعادت پناہ شیخ فرید کی طرف لکھا ہے۔ یعنی آپ نے یہ خط مبارک بھی شیخ فرید جو پنجاب، میں نے بتایا اتنا بڑا صوبہ، اس کے یہ گورنر تھے، اس وقت یہ وزیر اعلیٰ والی کیفیت نہیں تھی، وہی عالی نال ہوتے تھے۔ جہاں اب مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر مشرقی پنجاب میں کوئی اور گورنر اور وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا دلی سے لے کے یہاں تک کا علاقہ یہ اس کے گورنر تھے، اور بھی بڑے بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے مغلیہ دور میں، اور مجدد پاک کے پیر بھائی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور سارا انتظام و انصرام جو آپ کے شیخ مکرم نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیروز شاہی قلعہ کے اندر بہت بڑا دارالعلوم و مرکز اور خانقاہ بنائی تھی، اور اس کے آگے جتنی برانچیز پورے ہندوستان میں تھی، تو ان کو جو مالی سرپرستی ہے یہ شیخ فرید بخاری ہی کیا کرتے تھے۔ تو خلیفہ ہونے کی وجہ سے، بہت قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے، اور آپ کی رہنمائی میں وہ سارے فنڈز وغیرہ بھی تقسیم ہوتے تھے۔ تو مجدد صاحب کا موقف یہ تھا کہ عوام کو پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھنے کے بجائے بہتر ہے کہ حکمرانوں کو ٹھیک کرو۔ اگر بادشاہ وقت جو ہے وہ مومن بن جائے گا، ہو جائے گا، تو یقیناً اس کے جو ہواری یون ہیں وہ بھی ٹوپیاں پہن لیں گے۔ بادشاہ وقت داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی پہن لے، اور ایک خاص وضع قطع جو ایک اسلامی رنگ جس سے جھلکتا ہو، اور شلوار قمیض اور شیروانی اور جناح کیپ، تو سارے پہن لیں گے، سارے گورنروں کو، سارے منسٹرز کو، سب کو پہننا پڑے گا۔ اس کو ایک سعادت سمجھیں گے، ایک فیشن سمجھیں گے کہ بادشاہ سلامت کی مونچھیں ہم نے بھی مونچھیں رکھنی، ہمارا صاحب جو اس کی داڑھی ہم نے بھی داڑھی رکھی۔ تو ضمناً یہ بات آ گئی، تو آپ کا موقف یہ تھا کہ آپ عوام کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہ چڑھے۔ 3 بڑے طبقے ہیں جن کے پیچھے عوام چلتے ہیں۔ زیادہ تعالیٰ عوام و کال انعام، یہ بات مشہور ہے، عوام تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بھیڑ چال ہوتی ہے، جدھر حکمرانوں نے لگا دیا ادھر ہی نعرے مارنے شروع کر دیے۔ جو زیادہ اللہ ماشاءاللہ بھونکنے والا، شور مچانے والا وہ سمجھتے یہ زیادہ سچا، چاہے سب سے زیادہ وہی جھوٹا، تو عوام کو گمراہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ٹھیک کرو جن کے پیچھے عوام نے چلنا ہے۔ وہ 3 طبقے کون سے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 حکمران طبقہ، ظاہری اختیارات و قدرت اور فوج ساری ان کے ہاتھ میں، نظام سلطنت ان کے ہاتھ میں ہے، اگر ان کی اصلاح ہو تو اس کے اثرات نیچے بھی آئیں گے۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ علماء کا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں کی روحانی اور دینی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ علماء سو ہو جائیں، وہ دین بیچنا شروع کر دیں، اور وہ جو غلط لوگ ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جائیں، یا ان سے خوف زدہ ہو کر
جو ہے وہ دین محمدی کے خدمت کی بجائے وہ حکمرانوں کی تابع داری شروع کر دیں تو پھر ظاہر عوام کدھر جائیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ جہاں مفتی صاحب جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہی ہوں گے، ظاہر یہ تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، بڑے ان کے شاگرد ہیں، بڑے ان کے مدارس، بڑے مریدین، تو یہ اگر دین کو بیچنے پہ تل جائیں تو عوام تو بیچارے گئے، پھر اب کس نے رہنمائی ان کی کرنی ہے؟ جس طرح حضرت اقبال نے کہا نا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا اسلام ہے آزاد۔ بھائی اسلام جو ہے وہ صرف نمازیں پڑھنے سے تو آزاد نہیں ہوگا جب تک اسلام کا نظام معیشت نہ ہو، نظام سیاست نہ ہو، نظام معاشرت نہ ہو۔ اسلام ایک ہمہ گیر دین ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے، یہ گور سے گور تک ہر قدم پہ رہنمائی کرتا اپنے پیروکاروں کی، تو ہر قدم پہ رہنمائی جب ہوگی تو پھر وہ اسلام نافذ ہوگا، ورنہ تو 5 سجدے کرنے کے وہ بھی مشرکین کہتے ٹھیک ہے تم بھی جہاں اتنے خدا ہے تم بھی اپنے خدا کے پوجتے رہو۔ حضور نے کہا نہیں، جب اللہ کی پوجا ہوگی پھر بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ جال حق وضاحق الباطل، جب حق آ جائے گا باطل دفع ہو جائے گا۔ تو المختصر مجدد پاک نے جو ہے وہ یہ فکر اس وقت جو پیش کی، اور اس کے مطابق آپ نے کہا کہ پہلے عمراء کی، حکمرانوں کی صلاح کو، دوسرا علماء کا قبلہ درست کو، تیسرا جو صوفیاء ہیں، جو مشائخ کہلاتے ہیں، جو پیران نظام ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ گویا کہ ہمارے نجات دہندہ ہیں اور ان کے پیچھے چلنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ اگر وہ بک جائیں، اگر وہ جھوٹ کے پیچھے چل پڑیں، یا وہ صوفیاء خام ہو جائیں اور علماء حق کی بجائے علماء سو ہو جائیں تو عوام تو رڑ جائیں گے سارے۔ تو آپ نے عوام کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہیں چڑھے، آپ نے سیدھا جو ہے وہ اکبر کے گریبان کو جا پکڑا، کہا تمہیں جو انہوں نے عادل، عاقل، عالم اور ذل الہی، ذل سبحانی اور اختیارات کلی دے کے مجتہد اعظم کا خطاب دیا، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت، کوئی حقیقت نہیں، یہ قرآن و سنت کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ محذر نامہ جو ہے اس کا شریعت محمدی میں کوئی سٹیٹس نہیں، اور جو انہوں نے اپنا چون کا مربع، وہ دین اکبری جو اس نے بنایا جس کو دین الہی کہتا تھا، یہ سب خرافات ہیں اور دین محمدی کو جڑ سے اکھاڑنے کی سازش۔ اب سیدھا جہانگیر سے جا ٹکرائے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، 3 سال جو ہے گوالیار کی جیل میں بھی رہے، لیکن باطل کی تائید نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قید کر دیا، آپ بھی 3 سال شعب ابی طالب میں رہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کوئی ان کا موقف نہیں مانا۔ وہ ساری تکالیف مجدد صاحب نے بھی برداشت کی، سرکار نے بھی برداشت کی، ہر نبی نے برداشت کی۔ ایون یوسف علیہ السلام 13 سال جیل میں رہے، وہ زبیرہ جو ہے زندان زبیرہ کے اندر، لیکن وہ باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو راہ حق میں آزمائشیں آتی ہیں۔ دیکھو یہی تصور جب علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے پیش کیا، سر سید احمد خان لے کے نکلے، نواب محسن الملک، وقار الملک، اور ہمارے جتنے اکابرین تھے، پیر جماعت علی شاہ محدث پوری، پیر رحمان کیشی، پیر سیال شریف، یہ سارے کے سارے اس موقف کے لیے نکلے تو مخالفتیں ہوئیں، ہندوؤں نے مخالفت کی، سکھوں نے کی، عیسائیوں نے کی، اور مسلمانوں کی اپنی بھی 13 جماعتیں تھیں جنہوں نے ایڑی چوٹی کا ناف تک زور لگا دیا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام یا پاکستان نہیں، اس کی پے بھی نہ بننے دیں۔ لیکن موقف سچا تھا، جب حق آیا تو باطل گیا، اور کانگڑی پہلوان جو ہے قائد اعظم سب کو لے دے گیا، اور اللہ کے فضل سے، سرکار کی دعاؤں سے، اللہ والوں کی جو ہے وہ تعاون سے پاکستان نے حقیقت کا روپ دار لیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ نفس امارہ، دیکھو نا، انسان کے اندر جو ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے، ایک قوت ہے، ایک سوچنے کا مادہ ہے، یا قوت ارادی جو ہے،
جس کے ساتھ وہ کبھی نیکی کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف جاتا ہے، کبھی دونوں طرف پاؤں رکھ کے منافقت کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں انسان کے نفس کی ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ ٹوٹلی طور پہ برائی میں پھنس جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو برائی میں گھسیڑ دے۔ جب دونوں طرف ٹانگ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسے پتہ ہو کہ کام یہ غلط ہے لیکن مفاد اس میں ہے، جھوٹ بولیں گے تو پلاٹ سیل ہو جائے گا، کمیشن کھری، موجہ ہی موجہ، گوشت کھائیں گے جا کے موج ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں یہ پلاٹ بکے گا چاہے جھوٹ بول کے، تو پھر ہی عمرے کی ٹکٹ بھی تو لینی ہے، حج بھی تو کرنے جانا ہے۔ تو یہ اندر کون سی خواہش ہے جو انسان، اسے پتہ ہوتا ہے میں یہ فراڈ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، میرا اس پہ کوئی حق نہیں، صرف جال سازی کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا، پلاٹ تو بک جائے گا، لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اب جو مال ایسا ہوگا، وہ پہن کے نمازیں پڑھیں، وہ پہن کے جو مرضی کریں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہو جاتی ہے ایسی عبادت۔ ایک لقمہ حرام جان بوجھ کے کھانے سے 40 دن تک انسان کی عبادات اور دعاؤں سے تاثیر اٹھ جاتی ہے۔ ایک شکل رہ جاتی ہے، شکل نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اندر اس کے اندر روح مفقود ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور جو غلطی کر کے اندر ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، نہیں یار بندے دا پتر بنے کم ٹھیک نہیں ہے، تم کیسر غلط کر رہے ہو، حیا کر پاگلا، یہ نہیں ٹھیک، یعنی اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو ملامت پیدا کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط کر رہے ہو، ٹھیک نہیں، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو یہ نفس کی دوسری حالت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا وہ ننگا چٹا ہو کہ برائی میں چلا گیا اور سمجھتا کہ یہی صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، جا دگیا تیرا آسرا، جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا جھوٹا ہونے سے ہی موج ہے، جھوٹ بولنے سے ہی کامیابی ہے۔ تو وہ تو نفس ہمارا وہ تو ہو گیا پکا ہی بے ایمان، بے دین ہو گیا۔ اور جس کے اندر کچھ شرم و یا باقی ہو اور اس کو ملامت آئے بار بار کہ نہیں ٹھیک نہیں، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور تیسرا آتا ہے نفس مطمئنہ، جب انسان سمجھے کہ برائی برائی ہے، میں نے اس کے پاس نہیں جانا، اور نیکی نیکی ہے جس میں اللہ نبی کی رضا ہے، میں نے اسی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، میں نے اللہ نبی کو ناراض نہیں کرنا۔ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مولا میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدلنا چاہنا، میں نے صرف اس کو راضی کرنا۔ تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے اللہ کے پاس راضی بازی ہو کے، فادخلی فی عبادی، میرے نیک جنتی لوگوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور ان کے ساتھ مل کے میری جنت میں آ جا، تیرا استقبال میں کروں گا۔ تو مجدد صاحب فرمایا کہ یہ نفس ہمارا جو ہے یہ انسان کو برائیوں پہ ابھارتا ہے۔ آپ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ آپ نے یہ خط کس کو لکھا؟ اس وقت جو سب سے بڑا پنجاب کا گورنر تھا، شیخ فرید بخاری، سید السادات تھے، اللہ کریم نے بڑی عزت دی ہوئی تھی، دینی بھی، روحانی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، خاندانی بھی۔ آپ کا بزرگ مرحمت نامہ جس سے عذر شفقت و مہربانی کے اپنے اس دعا گو کو آپ نے ممتاز فرمایا تھا۔ یعنی آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ آپ نے جو خط مجھے بھیجا تھا، میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو مجھے محبت سے مختلف ہوتا ہے نا، اپنے بزرگوں کو خط لکھے تو بندہ اس میں اچھے اچھے القابات لکھ دیتا ہے، العالم، المفتی، الحافظ، شمس العلماء، اور نجم القراء، رئیس الواعظین، تو یہ القابات ہوتے ہیں۔ تو مجدد صاحب آپ نے جو کچھ لکھا از راہ محبت، اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا، میں نے آپ کا خط پڑھا۔ حق تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے اور آپ کے قدر کو بلند کرے،
اور آپ کے سینے کو کھولے اور آپ کے کاموں کو آسان کرے، آپ کے جد بزرگوار اور اس کی آل کے طفیل علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اب آپ نے اس کے نتیجے میں انہیں کیا دی؟ دعائیں دی ہیں۔ انہوں نے بھی دعائیں دی تو آپ نے بھی دعائیں دی۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا احسن منہا وردوہا، قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر اس سے دعا دو، اگر بہتر نہیں دے سکتے اتنی تو دو، کچھ تو کرو۔ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اس نے ورحمۃ اللہ کہہ دیا، آپ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے معراج کی رات، تو سرکار نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات، اے اللہ تیری بارگاہ میں 3 تحفے لایا ہوں، التحیات للہ اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ تو آپ نے کس طرح ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنے مکتوب کا بھی آغاز کیا کہ اللہ تعالی ہمیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ظاہری صورت تھی، ایک باطنی صورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حقوق العباد کی ادائیگی، اور باطنی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، اللہ کی محبت اور پاکیزہ نفسی، ایمان کی حلاوتیں، تو یہ سارا باطن ہے۔ تو دعا یہ دے رہے ہیں کہ سرکار کے جو ظاہری اوصاف مبارک ہیں اللہ ان سے بھی مزین کرے، اور جو باطنی آپ کے کمالات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو عنایت کرے۔ اور یہ فرمایا کہ جو آمین کہے اللہ اس کو بھی یہ برکتیں دے۔ پھر چند فقرے برے مصاحب اور بدخو ہم نشین کی شکایت میں لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی برا دوست ہو، شرارتی بندے کے ساتھ اس کی دوستی اور یاری ہو جائے، جو بظاہر تو دوست ہے لیکن اندر سے وہ دشمن ہے۔ یہ جتنے سگریٹ نوش ہوتے ہیں وہ ایک دم نہیں وہ کسی کو سگریٹ پہ لگا، پیسے اپنے پاس سے پیسے لگا کے اس کو سوٹا لگواتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کہنے لگے کہ میں جب ہاسٹل میں گیا تو لڑکے جو سگریٹ پینے والے تھے میرے گرد اکٹھے ہو گئے کہ یہ شاداب گرانے کا کھاتا پیتا پیسہ بھی بڑھے، تو پہلے مجھے وہ سوٹے لگاتے رہے 2-4 دن ہفتہ، اپنے پلے سے انہوں نے سگریٹ پلائے، پھر باقی جو ہے 4 سال وہ مجھے انہیں سگریٹ پلانے پڑے۔ پھر وہ کہا شاہ جی ایک ڈبی دینا، شاہ جی سگریٹ ایک دینا ذرا۔ تو وہ پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں شر کے لیے، برائی کے لیے، آپ کی ٹکٹ بھی لیں گے، فلم دکھانے مفت لے جائیں گے، اور خود آپ کو کپی پلائیں گے اپنی جیب سے پیسے دے کے، اور پھر ساری زندگی آپ سے وہ بوتلیں چڑھواتے۔ تو اسی طرح جواریے جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ہار جائیں گے آپ سے نا، جان بوجھ کے ہار جائیں گے، چلو یار آؤ تھوڑے دیر، یہ کوئی نہیں خیر ہے نکاح پور دو یا تریا کچھ نہیں ہوتا یار، تو وہ جان بوجھ کے ہار جائیں گے، باقیوں کو بھی آنکھ مار دیں گے۔ تو اس کو پیسے مل جائے تو کہتے یار یہ تو بڑا سودا ہے، بیٹھے بیٹھے میں نے اتنے ڈبل کما لیے، ٹرپل کما لی، تو کیوں نہ ہم ڈبل شاہ بن جائیں یا ٹرپل شاہ ہو جائیں۔ تو وہ پھر پہلے ہارتے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ گاہک پھنس گیا پھر ایک دم اس کو لمبے ڈال کے چھرا پھیر کے تو اس کی کھال اتار کے پھر آگے اسے بانٹ کے غائب ہو جاتا۔ تو یہ شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے، دنیا دار جو لوٹنے والے ہیں وہ بھی یہی طریقہ اختیار کو، اور ہم ان کے جھانسے میں آ جاتے۔ میرے خیال ہے 100 کو کہانیاں مجھے بھی یاد ہوں گی، 150 آپ کو بھی یاد ہوں گی کہ یہ جتنے لوٹ مار 420 کرنے والے ہیں تو گہرے دوست بن کر، بڑے خیر خواہ بن کر، اور آپ کو بڑا اعتماد میں لے کر، حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، اور سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے، تمہارے پیچھے ہمیں پڑ گئے کہ نہیں مولوی پیچھے لگا ساڑھے نمازاں پڑھو جی، قرآن پڑھو جی، کی مطلب کہ سادگی اختیار کرو جی، اور یار کی سانو پٹھے پاسے، اور شیدہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جی لینے تو منو صحیح رہنمائی، اصل دوست ہے ہی میرا چھبو ہے۔ تو وہ اس ٹائم بڑے ہی دوست اور خیر خواہ لگتے ہیں،
تو مجدد صاحب فرماتے ہیں آؤ میں ذرا ان کی تھوڑی سی ذرا ٹھکائی کروں جو تمہیں بہکانے میں لگے ہوئے آغاز سے۔ امید ہے، کیونکہ ذرا مشکل بات ہے، قبولیت کے کانوں سے سنیں گے۔ مجدد صاحب کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہتا، اور تم میرے سگریٹ نوش دوستوں کو برا کہہ رہا ہو، تو بڑے سکالر ہیں، تو ٹاپر ہیں، تو وہ تو فلاں ڈمکان ہے، وہ تو مفت کا گاڑیوں میں پھراتے ہیں، ساری کراتے ہیں، عیش کرواتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک ہی دفعہ ایسا ڈنگ مارنا ہے، جس طرح ہمارے ایک بزرگ ہیں نا، وہ ان کا وہ میڈیا پہ بھی آیا کہ وہ کہتا ہے مجھے بھی لوٹ کے لے گئے، یعنی کتنے پیسے مجھ سے تھا کے لے گئے، تو پہلے تحفے میں گاڑی دے گئے، پھر تحفے میں بھینس دے گئے، تحفے میں کوئی اور شاید دے گئے۔ تو میں یار بڑا زبردست کاروبار، اتنا پروفٹ۔ جب سمجھا کہ حضرت صاحب ذرا قریب آ گئے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ سارا لے کے گئے وہ۔ تو بڑے بڑے بعض کا دانشور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مخلص ترین بندہ ہے، تو اس کے خلاف اس وقت بات کوئی بندہ سننا ہی نہیں چاہتا، کہنا ابا تو چپ کر جو، دے بارے کچھ نہ کہیں، تو نہیں جانتا میں جاننا، اور پاگلا تیرے تے دند دے تھلے جو کچھ وہ بھی پیور پتہ ہے، تو ایک ایک شے کو وہ جانتا ہے، ایک ایک رگ کو جانتا ہے۔ وہ سارا معاشرہ اس نے ایویں تو نہیں اتنے بال پیدا کر کے تو اتنا کچھ کہتے ہیں دھوپ میں انہوں نے بال سفید نہیں کیے، تو وہ اس وقت اس کی وہ کہتے ہیں ابے نو ہی چھڑ دیں اماں نے، لیکن یہ باجس کی نہ نہیں چھڑ سکتا، یہ پاویں آسٹریلیا بھاجے میں وہ پیچھے چاہے منگ کے پیسے کٹھے کر کے جانا پوے، تو وہ اس ٹائم سب سے زیادہ خیر خواہ وہی شیطان لگتا ہے، اور بندہ اس کے پیچھے لاٹو ہو کے وہ دین بھی مذہب بھی ماں باپ ہر شے، لیکن جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو جاتے پھر چھرا پھیرتے ہیں، اور چھرا پھیر کے پھر سارے بانٹ کے کھا جاتے ہیں۔ پھر کون ہوتا ہے سمجھانا کس نے؟ ماں باپ بھی مر کھپ گئے ہوتے ہیں، باقی بھی سارے دائیں بائیں ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی رہ جائے تو وہ کیا کر سکتے، اب تو چھرا پھر گیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ سب سے خیر خواہ اور باقی سارے دشمن۔ میرے مخدوم و مکرم، نفس ہمارا انسانی حب و جا و ریاست پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان کے اندر جو نفس ہے اس کو وہ اشتہار شوق دکھاؤ، بڑا ہو تو وہ تیرا پیور کو بڑا پیسہ ہی انہیں کٹھا کر کر کے رکھا ہو، تو پیسے واپس لے، گڈی لے، موجاں کر، عیش کوٹ، یعنی حب عزت، اس سے بڑی عزت ہوگی۔ اچھے اچھے موبائل رکھو، لاکھوں کی گاڑیاں رکھو، بہترین موٹر سائیکل رکھو جو کسی کے پاس نہیں، اور جیب بھری ہوئی ہونی چاہیے، بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، عیشیں کوٹنی چاہیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اس کو اندر یہ شوق پیدا کروں، تو بہت بڑا انسان ہے، اس کے اندر حب جا پیدا کرتا ہے، اور اس کا مقصود ہمتاً ہم سروں پر بلندی کا حاصل ہونا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو تو بہت شاعر کی ہے، خان کی ہے، کچھ بھی نہیں، اچیما کی ہے، چٹھا کی ہے، کیچڑ پاتی اکٹھے ہوئے، تیرے ابے کو دینے پیسے، اماں کو آنے پیسے، تو بنیول فنڈ چ آنے لب گئے نہیں، فلاں پلاٹ کٹھا اس سے بھی پیسے آ جانے، تو ابے نے کتنے قبر چلا۔ ایسے انسان کو وہ شوق ڈالتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمتاً ہم، وہ کہتا ہے تو سب سے زیادہ یہ کی شے نہیں، تو اس تو اچھی گڈی لے سکنے، اور وہ بذات اس بات کا خواہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہو۔ اصل اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس پیدا کرتا ہے ساری مخلوق تیری مانگت بن جائے اور تو سب کا دیوتا بن جائے۔ وہ بتدریج اس کے اندر وہ خدائی وصف پیدا کرنا چاہتا ہو، تو خدا ہے، جس طرح اس نے کہا تھا نا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر، فرمایا کیڑا معاذ اللہ خدا، آنا ربکم اعلیٰ، میں سب تو بڑا رب تے میں ہوں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کو وہ نفس ہمارا کیا کرتا ہے، کہتا ہر ایک کو دبا کے رکھ، پاؤں کے نیچے روند کے رکھ، یہ تمام، کیونکہ اب وہ گورنر ہیں، وہ تو واقعتاً عرش ہے ان کے قدموں کے نیچے، لیکن ان کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ میری ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کو کوئی نصیحت کرو، انہوں کی ادھر پیار ہے، جس کے پاس ہر شے ہے، اور دلی سے کابل تک ساری مخلوق جس کے زیر نگیں ہے، اس کو یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ پاجی جس سٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے، نفس ہمارا پورا زور لگائے گا اور اس کے امر و نہیں کی تابع ہو جائے،
وہ کہے رات ہے سارے جس سرکار بالکل دیکھو نا اے سورج تنیے تے اصل تے الو پھرن دے آئے تھے یہ نیرا یار پاسے وہ کالی رات ہو تو کہتے دن نو سرکار ہے دیکھو ہر طرف چانن ہی چانن اب پتہ نہیں الو دے پٹھیاں نے کیوں نہیں چانن. وہ کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل جائے اس کو مانا جائے، جس میں منع کر دوں اس سے باز آ جائیں، اور خود کسی کا محتاج اور محکوم نہ ہو. مجھے کوئی نہ حکم دے چل ابا پیچھے ہو جا، چل ماں تو کی چل پچ جو بدے دفاع ہو جا. وہ یہ اس کے اندر احساس ڈالتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ خدائی بے مثل کے ساتھ الوہیت اور شرکت کا. کہتا اللہ تو بیٹھا رہا اپنے، تو ہوئیں گا اتنے خدا میں اتنے خدا. جس طرح وہ ایک ڈرامہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے پڑھاتے ہیں بچوں کو، ٹریجک ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس. تو وہ دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑی شہ، تو جنت دے وچ بادشاہ، میں جہنم چ بادشاہ ہوں، میرے کو کٹ نہیں، میرے کو زیادہ بندے ہیں. تو وہ اس طرح کے دعوے کرواتا ہے. جس طرح شیطان جب اللہ نے کہا جا نکل فاخرج فإنک رجیم، اس نے اللہ تو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، دیکھنا میں اب کیسا انتقام لوں گا، معاذ اللہ تجھ سے بھی لوں گا، میں لے جاؤں گا سب کو اپنے ساتھ جہنم میں. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ اس کو اس سے محسوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا نہیں 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 میں بالکل ٹھیک ہے، سارے غلط نہیں، میں تو نہیں، میرے تو نہیں اثر ہو سکتا، مجھے کون یہ جواری میرا کی بگاڑ سکتے، میں تو خود بڑا نیک صالح، میں تو عالم ہوں، میں تو حافظ ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو صوفی ہوں، میں تو خلیفہ ہوں. میں تو وہ اس کو اس طرف توجہ جانے ہی نہیں دیتا، اور اصل میں وہ اس کو آہستہ آہستہ وہ خدائی دعویٰ کرواتا ہے، اور وہ الوہیت کا اس کو الہ ہونے کے درجے تک لے جانا چاہتا ہے. بلکہ وہ بے سعادت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں خدا کو رہنے دو، کوئی بات چھوڑو اس کو بھی، انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا اللہ جے تہاڈا معاذ اللہ. یہ قرآن کے لفظ ہیں، کوئی عقائد نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، اس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا الہ ہوں. اللہ اکبر. چاہتا ہے کہ حکام صرف آپ ہی کی ہو اور سب آپ کے محکوم ہو، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کوئی خبردار جس نے نصیحت کی میں دند پن دیاں گا، بلکہ دند کٹ بھی دیاں گا، یہ بھی میرے پاس گور ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ خدائی ہے. یہ اپنے آپ کو عقل، وہ بندہ اصل میں نفس امارہ کے چنگل میں مکمل تو پھنس جاتا ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ عاد نفسہ کا فإنہ انتصبت بمعاداتی، یعنی اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہے. اپنے نفس کو دشمن سمجھ اس لیے کہ وہ تمہیں ہر وہ بات کہے گا جس سے میں نے منع کیا وہ کروائے گا تجھ سے. یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی نہ مان، جو اللہ نبی نے کہا وہ مان، اس لیے کہ نفس جو ہے ان نفسۃ لامارۃ بالسوء، جو تیرے دل میں بات آ رہی ہے وہ شیطانی بات ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے، اور وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ میری معصیت کے اوپر کھڑا ہے. پس جا اور ریاست اور بلندی اور تکبر وغیرہ اس کی مرادوں کے حاصل ہونے میں نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں اس کو خدا تعالیٰ کی دشمنی میں مدد اور تقویت دینا ہے. اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے. آپ فہمو اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اس کے بھی سمجھو کہ جیسا کوئی کندھوں پہ چڑھ جانا، وہ تمہیں وہاں تک لے جانا چاہتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ نبی نے کہا ہے تو اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاؤں کے نیچے روند دے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو کر، تو اس کو وہ خدا کا شریک بناتا ہے. حدیث قدسی میں وارد ہے، دیکھو مجدد صاحب نے بھی ساری حدیثیں اکٹھی کر دی. فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فی شیء منہما ادخلتہ فی النار ولا ابالی. فرمایا یہ تکبر کرنا، میں بہت بڑی شاید، خبردار میرے نہ کوئی اونچی سا نہ لگے، میں سا پی جاؤں گا، میں تیرا خون چوس جاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ تکبر. اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے، اور عظمت کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ میرا تہ بند ہے، جس کو دھوتی کہتے ہیں.
کپڑا پاس جس نے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی میرے ساتھ جھگڑا کیا میں اس کو جہنم کی آگ چٹاؤں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے کتنا برا انتقام اس سے لیا ہے، کیونکہ اس نے میری دھوتی اتارنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کتنا مرضی ماڑا ہو، جب کوئی اس کی دھوتی اتارتا ہے تو وہ پھر جان سے بھی کھیل جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا بھائی، چلو کوئی کان پھاڑ لینا، چلو کوئی بازو پھاڑ لیا ہم نے، چلو قمیض کھینچ لئیے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ نے تشبیہ کس بات سے دی، یہ میرا تہ بند ہے، تو اگر کسی کا تہ بند اتارے تو وہ جان سے کھیل کے بھی اپنی وہ عزت اور شرم حیا کو، شرمگاہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو رگڑ دوں گا، میں عرف غلط کی طرح مٹا دوں گا۔ اس نے تکبر کیا اور جو میری چادر تھی وہ اس نے اتارنے کی کوشش کی ہے، تو وہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فرمایا کہ دنیا کمینی جو خدا تعالیٰ کی ملعونہ اور مغبوضہ ہے، یعنی یہ دنیا کی لذتیں جو ہیں، جو کمینی دنیا جو خدا تعالیٰ نے جس پہ کئی دفعہ لعنتیں بھیجی ہیں، اسی باعث سے ہے کہ دنیا کا حاصل ہونا نفس کی مرادوں کے حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا سا بنگلہ ہو، بنگلے میں گاڑی ہو، گاڑی میں میرے ساتھ سیاں ناڑی ہو، یہی ہوتی ہے نا باتیں۔ نوجوانوں کی کیا اور خواہش ہے، کوئی مقصد حیات نہیں، کوئی لائف نہیں، کوئی اللہ رسول کے دین کی سربلندی، کوئی نیکی ہدایت کی راہ پہ چلنے کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ ساری خواہشات اس کو یہ کمینی دنیا کے اندر مصروف کرنے کے منصوبے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جہنم کی راہ آسان کرنے کے ہیں۔ اب دیکھ لو وہ کسی انجینئر سے پوچھ لیں، اس کا بھی یہی ہے کہ انجینئر بن کے جو ہے وہ لوٹ مار کرنی ہے، ڈاکٹر بن کے ڈاکو بن جانا ہے، بینکر بن کے پھر ہر ایک چمڑی اتار لینی۔ تو اللہ ماشاءاللہ پانچوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن جو ایک اوورال ماحول یہ کس وجہ سے ہے کہ ان کا نفس مطمئنہ نہیں بلکہ نفس امارہ ہے، اور اپنے نفس کی وہ پوجا پاٹ میں لگے ہوئے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نبی کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس کا خدا اس کی خواہشات ہیں، وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، جو اللہ نبی کہتا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یار انہیں کیا ضرورت ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس پہ لعنت کی ہے وہ اس کو اس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور فخر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فخر میں نفس کی نامرادی عاجزی ہے، کہ پہننے کے لیے بھی سادہ سے لباس ہے، سادہ سی سواری، سادہ سا لائف سٹائل ہے، سمپل سٹائل آف لائف ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور اس کو وہ برا سمجھتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مقصود اور شرعی تکلیفوں میں حکمت یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہشات کے دفع کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے موافق عمل کیا جائے اسی قدر نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم کو بجا لانا نفسانی خواہشات کے دور کرنے میں ان 1000 سالہ ریاستوں اور مجاہدوں سے جو اپنے پاس سے کیے جائیں کئی درجہ بہتر ہے، بلکہ ایسی ریاستیں اور مجاہدے جو شریعت شرعیہ کے موافق نہ کیے جائیں نفسانی خواہشوں کو مدد و قوت دینے والے ہیں۔ اب اس میں جو آخری حصہ تھوڑا سا مکتوب ابھی مزید ہے، مجدد صاحب نے اس کا حل بیان کیا ہے۔ اب ہمارے اندر جب اس طرح کی خواہشات اور آرزویں تمنائیں جب کوٹ کوٹ کے وارد ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کی پوجا پاٹ میں چلیں، تو مجدد صاحب فرماتے اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلو، تم اپنی نمازوں کی محافظت کرو، تم امانت دیانت صداقت کی راہ پہ چلو، تم جس طرح کا لائف سٹائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لائف سٹائل اپناؤ، جس طرح کا ان کا ایک سادہ طرز زندگی ہے وہ طرز زندگی اختیار کرو۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد جو تعلیمات دی ہیں، فرماتے ہیں نفس کے لیے اس سے بڑا کوئی ایٹم بم نہیں۔ وہ بعض کا
ایک ساتھی ملا جی، میں اتنے عرصے سے وہ ورد وظیفہ کر رہا ہوں، میں کتنا عرصہ کو 15 سال ہو گئے، میں ہے کیا؟ تو وہ اسی طرح کا جس طرح کالی ماں کالی برما کی سالی کھائے پان بجائے تھالی، 2 منٹ کے لیے اس کے ہاتھ میں حاضر ہو جائے تو یہ کون کہے ماں سالی؟ کہتا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں پچھلے 17 سال سے، میں یہ کہڑی آئے تھی یا کہڑی حدیث ہے؟ اور نہیں ایک بابے نے کیا سی بس اے پڑھو تو ویکھو پھر شیطان بھی تاڑے اگے دوما لاندہ پھرے گا۔ بھائی شیطان کو دوما لانے کی کیا ضرورت، تم خود شیطان کی دوم ہو۔ تو 15-16 سال سے میں انہی، اور میں خدا کے بندے، تو نماز کہتا ہے پچھلے سال پڑھی سی، عید کہتے زیادہ لگتے دور سے کوئی نہیں پڑھی، روزہ کہتے روزہ ویسے میں رکھ لینا کیونکہ انج روٹی نہیں لبدی۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نفس کا علاج صرف شریعت محمدی صاحب صلوات و تسلیمات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے علاج کے بارے میں جو کچھ مجدد صاحب نے آگے تفصیل سے بیان کیا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے اوپر مزید شرح و بست کے ساتھ غور و فکر بھی کریں گے، روشنی بھی ڈالیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہوئی معاف فرمائے، جو اچھی باتیں قبول فرمائے، اور مجدد پاک نے جو ہمیں نصیحت کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں میں امن سلامتی اور اللہ کی رحمتوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔